بھیڑا کے مقام سے ایک گاڑی سے ملنے والی 4 لاشیں، ان کے حوالے سے تحقیقات ہوئی، رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی موت کس طرح ہوئی۔ بچ جانے والا شخص جس کا نام عمر قاسم ہے، اس کی ونڈو کی ایک جانب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس نے حقائق بتائے اور بتایا میرے ساتھ میری والدہ، میری بہن بیگم اور ایک 6 سال کا جو بیٹا اون تھا وہ بیٹھا تھا۔ موت ان کی کس طرح ہوئی کھل کر اس نے بتایا، اور یقین جانیے اس واقعے کے بعد آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی آپ موٹر وے پر سفر کریں تو یہ واقعہ، یہ جو پوری سرار طور پر لاشیں ملی، آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ آئندہ کے لیے احتیاط کریں، خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بچ جانے والے شخص عمر قاسم نے بتایا کہ میرے ساتھ 3 خواتین تھیں، جن خواتین میں ایک سمرہ، رحمہ اور مہر اور 6 سال کا بیٹا اون تھا۔ ہم اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے، لاہور سے ہم نکلے، خانقاہ ڈوگرہ سے ہم نے اپنی گاڑی کے ٹینک کو فل کروایا اور اس کے بعد اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ اب سالم اور بلوال کے درمیان میں ہم نے انٹرچینج سے نیچے اتر کر کچھ سامان لیا، جس میں پیٹس شامل تھا، جس میں سلائس جوس شامل تھا۔ وہ کھانے کی اشیاء لینے کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب بڑھے۔ اب منزل کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی روک دی اور کوشش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے موٹر وے پولیس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے اور میں اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو ہسپتال منتقل کرواؤں تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے۔ اب اس نے بتایا کہ میری فیملی نے جیسے وہ پیٹس کھایا اور جوس پیا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو میں نے اپنی گاڑی کو روک دیا۔ اب گاڑی کو میں نے موٹر وے پر روکا، سالم اور بھیڑا کے درمیان میں۔ دور دور تک ہمیں موٹر وے پولیس دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں۔ دیر سے پولیس ہمارے پاس پہنچی، اگر وہ پہلے پہنچتی تو شاید زندگیاں بچائی جا سکتی تھی۔ عمر قاسم بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اشیاء کھائیں جس میں پیٹس اور جوس شامل تھا، اس کے بعد جب میری فیملی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو میری بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب ایک مقام پر جب میں رکا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میں بے ہوش ہو گیا، میں کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں، کیونکہ پولیس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور میں اس کیفیت میں نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا کہ پولیس کے ساتھ میں رابطہ کر سکتا۔ اب عمر قاسم نے بتایا کہ جیسے ہی پولیس پہنچی، پولیس نے بتایا کہ ہم نے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑا، آپ اس میں بے ہوش تھے اور باقی اس میں 4 جو لوگ تھے بے جان تھے، ایک 6 سال کا بچہ اور 3 خواتین۔ عمر قاسم کے بقول مجھے سروس ہسپتال میں لایا گیا، میں نے یہاں سے اپنا جو سٹمک ہے اس کو یعنی کہ معدے کو واش کروایا اور ڈاکٹر کی رپورٹ سامنے آئی کہ آپ نے جو کھانا کھایا، آپ نے جو پیٹس لیا، آپ نے جو جوس لیا، وہ کھانے سے آپ کی موت ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہر تھا یا وہ ایکسپائری تھی۔ اب تک یہ سامنے نہیں آ سکا کہ جو مواد انہوں نے کھایا، جو چیزیں انہوں نے کھائی وہ کون سی تھیں، وہ جوس کون سا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیٹس کون سا تھا۔ اب تک اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، نہ کسی فوڈ اتھارٹی کی رپورٹ سامنے آئی کہ انہوں نے جو کھایا وہ کس کمپنی کا تھا۔ اب خدا نہ خواستہ جہاں سے انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء لی، اس دکان پر، اس سٹور پر اگر اور بھی موجود مواد جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہو، جس میں جو کہ زہر بن چکا ہو، اگر اس کو کسی اور نے کھایا تو ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان بھی چلی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس دکان پر جا کر ابھی تک پوچھا کیوں نہیں گیا، اس دکاندار کو، اس سٹور والے کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اور عمر قاسم کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ بتایا جائے کہ ہم نے اس جگہ پر رک کر ہم نے کھانے پینے کی اشیاء لی اور کھانے پینے کی اشیاء لینے کے بعد میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ عمر قاسم نے بتایا 6 سال کا جو بچہ تھا ہمارے ساتھ، اس کو جب ہسپتال میں لایا گیا تو اس کو کچھ ہوش تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی زندہ نہ بچ سکا، اور میری خوش قسمتی معجزاتی طور پر کہ شاید اللہ نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے ساتھ بیٹھی 3 خواتین جس میں میری بہن، میری والدہ بھی شامل تھی۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ڈرائیور کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ کل سے میں نے اپنے چینل پر جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈرائیور ملوث ہو، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈرائیور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی جان لے؟ اگر تو ڈرائیور نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چیز ثابت ہو جاتی، لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان 4 افراد کی، ان 4 لوگوں کی موت وہ کھانا کھانے سے ہوئی جو کہ کھانا ایکسپائر ہو چکا تھا اور وہ زہر آلود بن چکا تھا۔ آپ سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ آپ جب بھی موٹر وے پر نکلیں، خدا جب بھی کوئی کھانے پینے کی اشیاء لے تو دیکھ لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ جو کھانے پینے کی اشیاء آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے زہر بن جائے اور آپ کو بھی اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے۔ بدقسمتی سے اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر جب بھی کوئی کھانے پینے کی اشیاء کھائیں تو خیال کیجئے کہ وہ ایکسپائر تو نہیں ہو چکی، پہلے اس کی تاریخ دیکھیں اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء کو استعمال کریں۔ ان 3 خواتین کی بدقسمتی، اس 6 سال کے بچے اون کی بدقسمتی کہ جس نے ایک ایسا کھانا کھایا جس میں زہر تھا، حالانکہ وہ خوش جا رہے تھے، خوش مزاج میں جا رہے تھے۔ اور عمر قاسم نے بتایا کہ جس مقام پر ہم جا رہے تھے میری والدہ کی بہن اسلام آباد میں رہتی تھی، ان کو جا کر ہم نے ملنا تھا۔ یہ ویڈیو جیسے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جو حقائق سامنے آئے تو ہر کوئی پریشان ہو گیا کہ خدا نہ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ جتنی بھی اشیاء آپ کھانے پینے کی لیتے ہیں موٹر وے سے کہیں سے بھی، اس بات کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایکسپائری ہو اور آپ کی اس سے جان جا سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے،
اللہ حافظ۔ بحیرہ کے مقام سے ایک گاڑی سے ملنے والی 4 لاشیں، ان کے حوالے سے تحقیقات ہوئی، رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی موت کس طرح ہوئی۔ بچ جانے والا شخص جس کا نام عمر قاسم ہے، اس کی ونڈو کی ایک جانب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس نے حقائق بتائے اور بتایا میرے ساتھ میری والدہ، میری بہن بیگم اور ایک 6 سال کا جو بیٹا اون تھا وہ بیٹھا تھا، موت ان کی کس طرح ہوئی کھل کر اس نے بتایا۔ اور یقین جانیے اس واقعے کے بعد آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی آپ موٹر وے پر سفر کریں تو یہ واقعہ، یہ جو پوری سرار طور پر لاشیں ملی، آپ کے لیے ایک سبق ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کریں، خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بچ جانے والے شخص عمر قاسم نے بتایا کہ میرے ساتھ 3 خواتین تھیں، جن خواتین میں ایک سمرہ، رحمہ اور مہر اور 6 سال کا بیٹا اون تھا۔ ہم اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے، لاہور سے ہم نکلے، خانقاہ ڈوگرہ سے ہم نے اپنی گاڑی کے ٹینک کو فل کروایا اور اس کے بعد اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ اب سالم اور بلوال کے درمیان میں ہم نے انٹرچینج سے نیچے اتر کر کچھ سامان لیا، جس میں پیٹس شامل تھا، جس میں سلائس جوس شامل تھا۔ وہ کھانے کی اشیاء لینے کے بعد ہم اپنی منزل کی جانب بڑھے۔ اب منزل کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی روک دی اور کوشش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے موٹر وے پولیس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے اور میں اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو ہسپتال منتقل کرواؤں تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے۔ اب اس نے بتایا کہ میری فیملی نے جیسے ہی وہ پیٹس کھایا اور جوس پیا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو میں نے اپنی گاڑی کو روک دیا۔ اب گاڑی کو میں نے موٹر وے پر روکا، سالم اور بحیرہ کے درمیان میں۔ دور دور تک ہمیں موٹر وے پولیس دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں۔ دیر سے پولیس ہمارے پاس پہنچی، اگر وہ پہلے پہنچتی تو شاید زندگیاں بچائی جا سکتی تھی۔ عمر قاسم بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اشیاء کھائیں جس میں پیٹس اور جوس شامل تھا، اس کے بعد جب میری فیملی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو میری بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب ایک مقام پر جب میں رکا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میں بے ہوش ہو گیا، میں کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں، کیونکہ پولیس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور میں اس کیفیت میں نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا کہ پولیس کے ساتھ میں رابطہ کر سکتا۔ اب عمر قاسم نے بتایا کہ جیسے ہی پولیس پہنچی، پولیس نے بتایا کہ ہم نے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑا، آپ اس میں بے ہوش تھے اور باقی اس میں 4 جو لوگ تھے بے جان تھے، ایک 6 سال کا بچہ اور 3 خواتین۔ عمر قاسم کے بقول مجھے سروس ہسپتال میں لایا گیا، میں نے یہاں سے اپنا جو سٹمک ہے اس کو یعنی کہ معدے کو واش کروایا اور ڈاکٹر کی رپورٹ سامنے آئی کہ آپ نے جو کھانا کھایا، آپ نے جو پیٹس لیا، آپ نے جو جوس لیا، وہ کھانے سے آپ کی موت ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زہر تھا یا وہ ایکسپائری تھی۔ اب تک یہ سامنے نہیں آ سکا کہ جو مواد انہوں نے کھایا، جو چیزیں انہوں نے کھائی وہ کون سی تھی، وہ جوس کون سا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیٹس کون سا تھا۔ اب تک اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، نہ کسی فوڈ اتھارٹی کی رپورٹ سامنے آئی کہ انہوں نے جو کھایا وہ کس کمپنی کا تھا۔ اب خدا نہ خواستہ جہاں سے انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء لی، اس دکان پر، اس سٹور پر اگر اور بھی موجود مواد جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہو، جس میں جو کہ زہر بن چکا ہو، اگر اس کو کسی اور نے کھایا تو ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان بھی چلی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس دکان پر جا کر ابھی تک پوچھا کیوں نہیں گیا، اس دکاندار کو، اس سٹور والے کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اور عمر قاسم کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ بتایا جائے کہ ہم نے اس جگہ پر رک کر ہم نے کھانے پینے کی اشیاء لی اور کھانے پینے کی اشیاء لینے کے بعد میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ عمر قاسم نے بتایا 6 سال کا جو بچہ تھا ہمارے ساتھ، اس کو جب ہسپتال میں لایا گیا تو اس کو کچھ ہوش تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی زندہ نہ بچ سکا اور میری خوش قسمتی معجزاتی طور پر کہ شاید اللہ نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے ساتھ بیٹھی 3 خواتین جس میں میری بہن، میری والدہ بھی شامل تھی۔ اب یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ڈرائیور کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ کل سے میں نے اپنے چینل پر جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈرائیور ملوث ہو، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔